جو کہ 24 اداروں کو رن کر رہے ہیں اور بطور وزیر داخلہ، اور وہ بھی سٹرنگ پوزیشن میں کھڑے تھے، اور اسی طرح حیران کی صورت میں کہ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی اور یہ سارے معاملات، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ ممکن کیسے ہوا؟ اور جامعۃ الخدیجہ الکبریٰ کا بھی انہوں نے وزٹ کیا اور دلاسا دیا تمام لواحقین کو، اور اسی طرح تمام شہداء کے رشتہ داروں کو، اور جتنی بھی عوام وہاں پر موجود تھی ان کو بالکل ہی دلاسا دیا، اور خود بھی بہت افسردہ ہوئے تھے۔ جناب مخدوم سید محسن نقوی صاحب، ظاہری بات ہے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور دل دہلا دینے والا یہ حادثہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں، طلال چودھری نے بھی ڈکلیریشن دیا ہے کہ ہم بسنت کو منسوخ کرتے ہیں، جو کہ لاہور میں جاری تھی، آج اس کا پہلا روز ہی تھا۔ تو وہاں پر مخدوم محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور اس کے جو سہولت کار ہیں اور اسی طرح اس کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں ان سب لوگوں کو ہم وائنڈ اپ کریں گے، پکڑیں گے، اور اسی طرح کیفر کردار تک ان لوگوں کو پہنچائیں گے۔ اور انہوں نے بالکل دلاسا بھی دیا، اور ہماری گزارش ہے محسن نقوی صاحب سے، اور اسی طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، تو ان سے، کیونکہ ترلائی بالکل ہی راولپنڈی میں ہی آتا ہے، اور یا اگر اسلام آباد میں آتا ہے، تو ہماری گزارش ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے کہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لیے بالکل 50-50 لاکھ روپے کا اعلان کیا جائے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں جتنے زخمی ہیں تو ان کی بھی داد رسائی کی جائے، اور 10-10 لاکھ روپے ان زخمیوں کو بھی دیے جائیں، اور جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لواحقین کو 50-50 لاکھ روپے حکومت پاکستان اور فیڈرل حکومت، اور اس طرح اگر وہ صوبائی میں آتے ہیں تو بالکل، تو پنڈی میں اگر وہ آتا ہے ترلائی کا علاقہ، تو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ 50-50 لاکھ روپے کا بالکل اعلان کریں، کیونکہ مداوع تو نہیں ہو سکتا ان زخمیوں کا اور اسی طرح ان شہداء کا، لیکن ایک دل جمی ہو جائے گی اور حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو اس میں ملوث ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کافی عرصے سے دہشت گردی کی اس لپیٹ میں ہے، اور وجہ افغانستان ہی ہے، اور یہ سارے ایجنٹس، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں افغانستان سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور پھر آ کر پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، اور آخر کار یہ کامیاب ہو گیا یہاں پہ یہ حملہ آور، خودکش حملہ آور، اور اسی طرح 9 لوگ شہید ہوئے اور 169 لوگ بالکل شدید زخمی ہوئے، جن کی بالکل عیادت جاری ہے اور مرہم پٹی بھی جاری ہے، اور مختلف لوگ وہاں پہ بالکل وزٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے بھی غم اور غصے اور بالکل رنجیدگی کا اظہار کیا، اور اسی طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی، اور اسی طرح طلال چودھری صاحب بھی موقع پر پہنچے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں مریم نواز صاحبہ نے بھی یہی بیان دیا اور رنجیدہ ہوئیں۔ تو شرم آنی چاہیے ایسے ایکٹ کرنے سے، اور اس قسم کی کہ اتنی قیمتی جانیں تھیں، اور وہ قیمتی جانیں اللہ تعالیٰ کی طرف چلی گئیں، اور انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اور واضح ہے کہ اس میں آئی جی پنجاب اسلام آباد علی رضوی صاحب کے کزن بھی موجود تھے، اور وہ بھی شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کو اعلیٰ مقام عنایت فرمائے جنت الفردوس میں، اور اہل بیت پنتن پاک ان کا وسیلہ ہو اور ان پر سایہ ہو ان کی قبروں پر۔ بہت سارے جنازوں کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی، اور بڑا دل دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے، اور پتہ ہے کہ آپ کو کہ پورا پاکستان ہی اس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور خصوصاً اسلام آباد اور راولپنڈی تو سب سے ہی زیادہ، کیونکہ انفلٹریٹ کرتے ہیں جتنے بھی ہیں۔ افغانستان بالکل قریب ہے، اور وہ یہاں اسلام آباد میں اور پنڈی میں انفلٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اپنی سیکیورٹیز کو ٹائٹ بنائیے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اپنی انٹیلیجنسیا کو، اور اسی طرح بر وقت ان سے نپٹیے، وگرنہ یہ انہوں نے سر بالکل پکڑ لیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور افغانستان میں بھی جہاں پہ ان کے وہ ہیں ٹھکانے، تو ان کو بھی نشانہ بنایا جائے پاکستان آرم فورسز کی جانب سے، فضائیہ کی جانب سے، اور انہیں بھرپور جواب دیا جائے۔ جتنے بھی افغانی موجود ہیں اسلام آباد میں اگر یا پنڈی میں، تو جتنے بھی اسلام آباد اور
پنڈی کے شہری ہیں بر وقت اطلاع دیں اور بتائیں جا کر انہیں کہ یہاں پر یہ افغانی رہ رہا ہے اور اسی طرح اس کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ تو اب ان باتوں کے اندیشاؤں کو ذرا سمجھتے ہیں، اور پھر پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں لپٹتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں پوری قوم اور امت کو بالکل حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور پورا پاکستان اس پہ کنڈیم کر رہا ہے، اور اسی طرح غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے اسپیشل اہل تشیع کمیونٹی۔ تو اگلی خبر پہ ہم چلتے ہیں جی، وہ خبر ہے جی ڈسکشنز تھیں جی عمان میں ایران اور اسی طرح یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جانب سے۔ تو عمان نے ثالثی کا کردار ادا کیا، پہلے یہ استنبول میں ہونی تھی، تو استنبول سے ڈرفٹ کیا ایران کے کہنے پہ، اور عمان میں یہ شفٹنگ ہوئی، اور وہاں پہ یہ ٹرائی لیٹرل ٹاکس ہوئیں، اور آپ اسے فورتھ لیٹرل ٹاکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ بائی لیٹرل ویسے ایران چاہتا تھا، لیکن اس میں سعودی عربیہ اور اسی طرح عمان اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اور اسی طرح ایران اس میں شامل تھے، اور اسی طرح اگر ہم بات اور اسی طرح یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو امریکہ کی ہمیشہ سے یہ خلش رہی ہے، ہمیشہ سے یہی کہ وہ اپنی چیزیں ہی انٹروڈیوس کراتا ہے، اسی پاور نیکسس میں بیٹھا ہوا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور وہ چاہتے کیا ہیں، میں آج آپ کو کھل کے بتانا چاہتا ہوں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایران ہمیں اپنی میزائل ٹیکنالوجی جہاں جہاں بھی ہے تو وہاں تک رسائی دے، اور کس قسم کے میزائل بنائے جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ NPT پہ دستخط کروانا چاہتے ہیں، اور ایران کا جو انریچ ہے 60% یورینیم، تو وہ پورا کا پورا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سارا ہمیں دے دیں، اور اگر ایران کو بالکل اسپیسیفک چیزوں کے لیے ضرورت ہوگا تو وہ امریکہ ہی پرووائڈ کرے گا، اور وہ جو پازیٹیو ورک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باتوں کو ذرا سنتے آئیے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم بالکل دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی ایسے ہتھیار تو نہیں ہے کیمیکل، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی جتنی بھی فوجی تنصیبات ہیں اور اسی طرح کارخانے ہیں ان تک رسائی دی جائے، اور اسی طرح اٹامک انرجی کے حوالے سے جتنے بھی ہیں ان تک ہمیں رسائی دی جائے، تو پھر یہ مذاکرات بالکل آگے کی طرف بڑھیں گے۔ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بات ہے اور اس کی خلش ہے۔ تو سنتے ہیں ذرا اس امریکہ کے کام۔ خود NPT پہ سائن نہیں کرتا، نہ رشیا کرتا ہے، نہ چائنا کرتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں نہ فرانس، نہ جرمنی، نہ UK، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں نہ اسرائیل جو چوتھے نمبر پہ یہ اور نیوکلر آرسینل رکھتا ہے، اور BD میں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پپٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور سارے اسرائیلی امریکہ سے اٹھا کے وہاں آباد کر دیے گئے جتنے بھی وہ پور اسرائیلیز تھے، اور انہیں ریچسٹ کیا گیا، اور سارا فوجی اڈا ہی ہے 450 کلومیٹر کا ہاریزنٹل اسرائیل۔ تو اب اصل میں اس کے پس پردہ اگر آپ جائیں تو اسرائیل بالکل ہی نہیں چاہتا کہ بالکل ڈائلاگز چلے، بات ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بالکل اس پہ حملہ ہو ایران کے اوپر، اور نیتن یاہو یہی کو چاہتا ہے، اور اس کی ایڈمنسٹریشن کے ایران پر ایک سٹرونگ قسم کا حملہ کیا جائے۔ تو شرائط اس کی دیکھیں تو یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دنیا میں پہلے نمبر پہ نیوکلیر آرسینل رکھتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں بالکل ہی پرامن ہوں، اور اسی طرح میں یہ ہوں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں میں وہ ہوں، اور اسی طرح خود NPT پہ دستخط نہیں کرتا، تو اس اٹامک انرجی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کا کیا فائدہ جو امریکہ کو بھی گھٹنے نہ ٹکوائے، ان سے ایگریمنٹ نہ